بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہر خاص و عام کو آنے کی بلا جھجک اجازت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقدمہ سن رہے تھے کہ اتنے میں ایک بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بیکاری ہے، کیونکہ وہ عدالت ہر خاص و عام کے لیے تھی، لہٰذا اس بیکاری کو کھلی کچہری میں اندر آنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی دوسرے مقدمات سے فارغ ہوئے تو سلطان نے پوچھا، بابا جی آپ اپنا مسئلہ بتائیں، آخر ایسی کون سی حاجت ہے جو تمہیں میرے پاس کھینچ لائی؟ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، بے شک ہم نے اپنے آپ کی عظمت اور بہادری کے بے پناہ قصے سنے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہدف کو پورا کر دیں ہم آپ کی بہادری اور عقل مندی پر یقین کر لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیکاری بزرگ کو کہا، بابا جی آپ اپنا بات سیدھی الفاظ میں بتائیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میں بربوسا کی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارا قبیلہ 300 خیموں پر مشتمل ہے، اور ہمارے قبیلے کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی خواتین بے حد خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، لیکن ہمارا قبیلہ کاہلی اور سستی میں ڈوب چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قبیلے میں نہ ہی کوئی خواتین ہنر کا کام کرتی ہیں اور نہ ہی ان کے مرد تجارت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ قبیلہ بھوک اور افلاس کا شکار ہے، اور اس بھوک اور فاقوں کی وجہ سے اس قبیلے کی اکثر خواتین دوسرے قبیلے کے سرداروں اور زمینداروں کے پاس اپنا جسم بیچتی ہیں، اور ان کے پاس اپنا جسم بیچ کر وہ اپنا گھر کا گزر بسر کرتی ہیں۔ ہمارے قبیلے میں شروع سے ایسا نہیں تھا، چند سال ہوئے کہ اس طرح کی بیماری ہمارے قبیلے میں ایک ناسور بن کر پھیل گئی۔ سلطان معظم، اگر آپ کوئی ایسی حکمت عملی کریں کہ اس قبیلے کی خواتین اس غلط کام سے رک جائیں تو بے شک ہم آپ کی بہادری اور عقل مندی کے قصوں پر یقین کر لیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے وزیر نے کہا، سلطان معظم آپ کسی ایرے غیرے کے سامنے اپنی بہادری کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اس وزیر نے کہا کہ ایک سپاہی کو حکم دیں کہ اس بیکاری کو اٹھا کے لے جاؤ۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرخت لہجے کے ساتھ وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، اے وزیر تم نہیں جانتے یہ کھلی کچہری ہے، اور کھلی کچہری کا مقصد جو جس کے دل میں آئے وہ کہہ سکتا ہے، اور اس بزرگ کی بات میں دم ہے۔ اگر اس قبیلے کی خواتین کو ہم ایک ایسے راستے پر لگا دیں جہاں وہ ایسے غلیظ کام کرنے کی بجائے محنت کا کام کریں تو ان کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں، اور تب ہی وہ قبیلہ مستقبل میں جا کر ترقی کرے گا، ورنہ اس قبیلے کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے ملکنا ایک دن مٹ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بزرگ کو کہا کہ فلاں دن میں آپ کے قبیلے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور تم اپنے قبیلے کے تمام مردوں اور خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ وہ بزرگ کٹورا لیے وہاں سے چلا گیا۔ مقررہ دن پر سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار اس قبیلے میں پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی قبیلے میں قدم رکھا تو سلطان نے اس قبیلے کی خواتین کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی جان چکے تھے کہ اس بزرگ کی بات تو بالکل درست تھی۔ اس قبیلے کی خواتین میں بے انتہا کا حسن تھا، لیکن وہ گندی بیماری ان کے رگوں میں پھیل چکی تھی۔ ایک اونچی جگہ پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نشست تیار کی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تمام قبیلے کی خواتین کو کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر اس واقعے کے بعد تمہیں ہدایت نہیں آتی تو پھر دوسرا راستہ بھی آتا ہے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج سے کئی برس پہلے ایک گاؤں میں ایک نائی اور ایک لکڑ ہارا رہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ لکڑ ہارے کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اتنی حسین و جمیل کہ اگر اس کو شہزادی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو وقت کی شہزادی بھی اس کی کنیز لگے، لیکن شاید اس کی قسمت میں اس لکڑ ہارے کا ساتھ لکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ شادی کے چند دن تو ان کے اچھے گزرے، لیکن چند دنوں کے بعد جب لکڑ ہارے نے کام پر جانا شروع کر دیا تو لکڑ ہارا سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام اندھیرا چھا جانے کے بعد بازار سے لوٹتا، اور جو کچھ کمایا ہوتا اپنی بیوی کو دیتا اور اپنے بستر پر سو جاتا۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے خوب بند سنور کر تیار ہوتی، لیکن اس کا شوہر اس کی تمام خواہشات پہ پانی پھیر دیتا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن لکڑہارے نے اپنی بیوی کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اب لکڑہارے کی بیوی تڑپنے لگی اور اپنے شوہر کی بے وفائی کو دیکھ کر اس کے دل میں بہت غصہ بھر گیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک رات وہ خوب بند سنور کر اپنے گھر سے باہر نکلی۔ گلیوں میں چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک زمیندار کے بیٹے پر پڑی جو شراب کے نشے میں دھت گلی میں ٹہل رہا تھا۔ دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف کشش کرنے لگے۔
اور لکڑہارے کی بیوی نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور کہا کہ میرا شوہر سارا دن کام کرتا ہے اور رات کے وقت آ کر سو جاتا ہے اور شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ اگر تم میرے شوہر کا حق ادا کرو تو میں تمہیں ہر روز تمہارے پاس آؤں گی۔ زمیندار دار کے یاش بیٹے نے لکڑہارے کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی حویلی میں لے گیا۔ ساری رات دونوں نے ایک بستر پر گزاری اور صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے لکڑہارے کی بیوی اپنے گھر واپس آ گئی۔ صبح اس کا شوہر بیدار ہوا، اس نے پھر ناشتہ کیا اور پھر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس طرح ہوتا رہا۔ لکڑہارا کام پر چلا جاتا اور آ کر شام کو سو جاتا اور لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے سوتے ہی اس زمیندار کے بیٹے کے پاس چلی جاتی۔ وہ ساری رات اس کے ساتھ بستر پر گزارتی۔ ایک دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے ایک بوڑھا بزرگ زخمی حالت میں جنگل میں ملا۔ لکڑہارے نے اسے اپنے گدھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا اور اس کی دیکھ بھال کی اور اسے ایک دوسری جھونپڑی میں بستر ڈال کر دیا اور بزرگ اس بستر پر آرام کرنے لگا، لیکن چوٹ کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی لکڑہارا نیند کی حالت میں گیا تو اس کی بیوی کی حرکات سے بزرگ کو معلوم ہو گیا اور بزرگ دیکھنے لگا کہ آخر اس لکڑہارے کی بیوی کیا کرنے والی ہے، کیونکہ گھر آنے پر وہ لکڑہارے کی بیوی چال چلن دیکھ کے سب کچھ پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ اگلی صبح جب لکڑہارا اٹھا تو اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا آج تم جنگل میں جا کے کام کم کرنا اور آج کی رات تم سونے کا ناٹک کرنا تاکہ تمہیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آئے، اور تم اپنی بیوی کا پیچھا کرنا۔ تیری بیوی رات کو بند سور کر کسی کو ملنے جاتی ہے۔ جب لکڑہارے نے سنا تو اپنی بیوی کو کچھ کہے بغیر جنگل کی طرف چلا گیا۔ سارا دن جنگل میں یہ سوچتا رہا کہ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں یہ سب اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا رہا، اور وہ سارا دن اپنی بیوی کی بے وفائی پر روتا رہا۔ شام کو واپس آیا، اس نے کھانا کھائے بغیر بستر پر لیٹ گیا۔ لکڑہارے کی بیوی نے سمجھا کہ شاید میرا شوہر آج زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گیا ہے۔ جیسے اس شوہر نے سونے کا ناٹک کیا تو لکڑہارے کی بیوی پھر سے بند سنور کر اس عیاش آدمی کے پاس جانے کے لیے جھونپڑی سے نکلی، تو اتنے میں لکڑہارے نے اس سے بازو سے پکڑا اور کہا کہ میں سب کچھ تمہارے بارے میں جان چکا ہوں۔ لہٰذا لکڑہارے نے اپنی بیوی پر کافی تشدد کیا اور اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ ساری رات اس کی بیوی درخت کے ساتھ بندھی رہی۔ اب اس بوڑھے بزرگ کو بھی نیند آ چکی تھی۔ اچانک اس کے پڑوسی یعنی کہ نائی کی بیوی نے دیکھا کہ آج لکڑہارے نے اپنی بیوی کو درخت سے باندھ دیا، تو وہ اس تجسس میں اس کے پاس آ گئی اور پوچھا، آخر تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی، تجھے تیرے شوہر نے درخت کے ساتھ باندھ دیا؟ تو اس نے نائی کی بیوی کو کہا کہ کل میرے شوہر کو ایک بزرگ جنگل میں ملے، میرا شوہر اس کو اٹھا کر اپنے گھر لایا۔ میرا شوہر کو اس کو بزرگ نے کہا کہ تیری بیوی تو تجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، لہٰذا تم اس کو درخت کے ساتھ باندھ دو، یہ رات کو کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ مجھے اس بزرگ نے پچھلی رات اپنے بستر کو گرم کرنے کے لیے پیشکش کی تو میں نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ آپ میرے بابا کی عمر کے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ تو اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے میرے شوہر کو اپنی باتوں پر قید کر لیا اور میرے شوہر کو یقین دلایا کہ میں رات کو اٹھ کر کسی سے ملنے جاتی ہوں۔ نائی کی بیوی نے کہا کہ تم کیسے ساری رات درخت کے ساتھ بندھی رہی ہوگی، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، تم اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا شوہر ہر چند لمحوں کے بعد اٹھ کر دیکھتا ہے کہ میں نے رسی کھول تو نہیں دی، اگر میں یہاں سے چھڑا کر گئی تو وہ مجھے پیچھے پیچھے تلاش کرتا دوبارہ لے آئے گا اور مجھ پر تشدد کرے گا۔ تو نائی کی بیوی نے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ تم میری پڑوسی ہو اور آج پڑوسن ہونے کا حق ادا کرو، تم چند لمحوں کے لیے میری جگہ اس رسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں ابھی اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بابا کو اس بات کی خبر دے کر آتی ہوں، اس وقت تک تو میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، اس سے میرے شوہر کا مجھ پر شک نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میں بھاگی نہیں۔ نائی کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کی جگہ خود بیٹھ گئی اور اس کی رسی کھول دی۔ لکڑہارے کی بیوی دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس زمیندار کے یاش بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ ادھر لکڑہارے نے جب اپنی بیوی کو سردی میں باہر درخت کے ساتھ بندھا دیکھا تو اس کو اپنی بیوی پر ترس آیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کی رسی کھول کر اس کو اندر لے آیا۔ کیونکہ اس وقت اندھیرا تھا لہٰذا نائی کی بیوی لکڑہارے کی باتوں کا جواب ہاں میں نہ دیتی رہی اور اس کے ساتھ مجبوری میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نائی کی بیوی ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں تو میں تو تمہارے پڑوسی کی بیوی ہوں، تو وہ ابھی میرے شوہر کو جا کر بتا دے گا اور میرا شوہر مجھے بد کردار سمجھے گا اور وہ مجھے طلاق دے دے گا، لہٰذا وہ خاموشی کے ساتھ چلی گئی۔ لہٰذا لکڑہارا نائی کی بیوی کو اندر لے گیا اور اس سے کہا کہ بے شک میں نے ایک شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شوہر ہونے کا حق ضرور ادا کروں گا۔ اتنے میں اس نے اپنی بیوی کو بستر پر لٹا دیا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار دی۔ مجبوری کی حالت میں نائی کی بیوی خاموش رہی۔ اتنے میں نائی کی آنکھ کھلی، جب اس نے اپنی بیوی کو بستر پر نہیں پایا تو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، تو پاؤں کے نشانات اس لکڑہارے کی گھر کی طرف آتے تھے
تو وہ اس کو تلاش کرتا جب اس لکڑہارے کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی لکڑہارے کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ نائی نے اسی وقت لکڑہارے کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ قاضی صاحب نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کے بدلے میں اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب لکڑہارے کو سنسار کرنے لگے تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میری جو آخری خواہش ہے وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ قاضی صاحب نے پوچھا بتاؤ تم جو بھی کہو گے تمہاری آخری خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حضور میں جانتا ہوں کہ میری آخری خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ اگر قاضی صاحب قرآن پاک کا حلف اٹھائیں تو میں پھر یقین کر لوں گا، میں اپنی آخری خواہش بتا دوں گا۔ جب قاضی صاحب نے حلف لیا تو لکڑہارے نے کہا کہ بے شک مجھے سنسار کر دیا جائے، لیکن میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے سنسار کرتے وقت مجھے پہلا پتھر وہی آدمی مارے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ زنا نہ کیا ہو۔ یہ سن کر گاؤں والے حیران ہو گئے، حتیٰ کہ قاضی صاحب کا بھی سر جھک گیا اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس لکڑہارے کی باتوں سے سارے گاؤں والوں کا سر شرم سے جھک گیا اور اس لکڑہارے نے قاضی صاحب کو اپنی بیوی کی بے وفائی سے بھری مکمل داستان سنائی اور کہا کہ میں نے تو اپنی بیوی سمجھ کر نائی کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، لہٰذا یہ ایک حادثہ تھا، میرا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا قاضی صاحب نے شرمندہ ہو کر لکڑہارے کو اسی وقت رہا کر دیا اور اس عیاشی آدمی جو زمیں دار کا بیٹا تھا اس کو اس کی جگہ سنسار کر دیا اور اس لکڑہارے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قبیلے کو سنایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ پھر سلطان نے کہا جس قبیلے کے مرد کا کام نہیں کرتے ان کی خواتین کا جسم بازاروں میں بکتا ہے۔ یہ سن کر ایک بزرگ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئی اور فرمایا حضور آپ ہمارے قبیلے میں قاضی تعینات کر دیں، آج کے بعد جو بھی عورت یا لڑکی کسی نامحرم مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی اس کو بھی اس عیاش آدمی کی طرح سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاضی تعینات کر دیا اور پھر قبیلے کے مردوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔